نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، کوئی بھی دن ہو، خواہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہو یا یوم شہادت، حضرت مولا کائنات شرع یزدہ کی یوم ولادت ہو یا یوم شہادت، علی ھذا القیاس ائمہ اہل بیت کا کوئی بھی دن ہو، جب وہ دن آتا ہے یا وہ ایام آتے ہیں تو شیعوں کی آپ ذاکروں کی آپ کلا بازیاں دیکھیے گا۔ کلا بازیاں کیا ہیں؟ کلا بازیاں یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ حضرت غازی عباس کا دن ہوگا تو کوشش یہ کرے کہ حضرت غازی عباس کو مولا علی سے بڑھا دے، تب حق ادا ہوگا مجلس کا۔ اگر وہ دن جناب والا حضرت امام موسیٰ الکاظم کا ہوگا تو جب تک حضرت امام حسین سے انہیں بڑھائیں گے نہیں، حضرت امام موسیٰ الکاظم کی منقبت ادا ہی نہیں ہو سکے گی ان کے ہاں۔ بڑا چڑھا کے ایک دوسرے کو درجہ صحابیت بھی گرانا پڑے گرا دو، درجہ نبوت گرانا پڑے گرا دو۔ حضرت عباس کے متعلق یہ کہہ دو کہ سارے نبی ان کے در کے منگتے ہیں، تب عظمت بیان ہوگی، ورنہ مجلس کا حق ہی ادا نہیں ہوگا۔ اب تازہ شگوفہ، ویسے تو بڑی دیر کا اس نے چھوڑا اور آج جہانی ہو گیا، دنیا سے پردہ کر گئے، ناصر عباس صاحب۔ ناصر عباس صاحب نے حضرت امام عالی مقام امام حسین کے روضے کی زیارت کی فضیلت اور پھر حضرت امام علی رضا کے روضے کی زیارت کی فضیلت وہ سن لیں۔ جو تفاضلہ کرایا ہے نا، حضرت امام علی رضا یہ بیٹے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین کی نسل میں سے۔ یہ بیٹے ہیں کن کے؟ حضرت امام موسیٰ الکاظم کے۔ امام موسیٰ الکاظم بیٹے کن کے؟ حضرت امام جعفر صادق کے۔ وہ بیٹے کن کے؟ حضرت امام محمد الباقر کے۔ وہ بیٹے کن کے؟ حضرت امام سید زین العابدین کے۔ اور امام سید سجاد زین العابدین کے شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین کے۔ اور امام علی مقام امام حسین صحابی بھی، امام علی مقام امام حسین پنج تن بھی، حضرت امام علی مقام امام حسین اہل قصا بھی، حضرت امام علی مقام امام حسین آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں داخل بھی، حضرت امام علی مقام امام حسین فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کی جو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ کے 5ویں فرد بھی، حضرت امام علی مقام امام حسین خون رسول بھی، اور حضرت امام علی رضا امام ہیں، ولی ہیں، استاد ہیں امت کے، لیکن صحابی نہیں ہیں، اہل قصا میں نہیں ہیں، پنج تن پاک میں نہیں ہیں، بلکہ وہ شہزادے ہیں، بیٹے 3ری صدی ہجری کے ہیں۔ لیکن اب ناصر عباس نے کیا کیا؟ چونکہ دن حضرت علی رضا کا چل رہا تھا، مجلس ان کی چل رہی تھی، اب بڑھا چڑھا کے وہ بیان کیا کہ یہ بھی خیال نہ کیا کہ حضرت امام حسین کو میں نے کہاں کھڑا کر دیا اور امام علی رضا کو کہاں کھڑا کر دیا، میں نے تو توہین حضرت امام علی مقام امام حسین کی کر دی، بلکہ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی توہین نہیں، یہ مولا علی کی بھی توہین ہے، یہ سیدہ خاتون جنت کی بھی توہین ہے، خود تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے۔ اب وہ سنیے ناصر عباس نے کیا کہا۔ افضل زیارت کعبہ، کعبے سے 70,000 گنا زیادہ زیارت حسین، اور اس سے افضل ہے زیارت امام رضا۔ سب سے افضل زیارت کعبہ کی، اور کعبے سے 70 گنا افضل زیارت حضرت امام علی مقام امام حسین کے روضے کی۔ پہلے نمبر پہ تو یہ حدیث دکھاؤ نا صحیح مرفوع نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہو، کیونکہ دین تو تاجدار کائنات کا ہے۔ بس کیا ہے، بندوں کو کعبے سے موڑو اور کربلائے معلیٰ لے چلو۔ اس لیے ان کے زوار آئے روز جو ہے وہ کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں، اور حج کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، عمرے کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، اور اس سے افضل ہے زیارت امام رضا، اور زیارت حسین سے افضل ہے زیارت امام رضا۔ جی اب بتائیے بیٹے کو کہاں پہنچایا اور امام علی مقام امام حسین کو کہاں گرایا؟ اگلی بات سنیے، اب اس کی وجہ کیا ہے، وجہ سن لیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے افضل زیارت، بلند مقام پہ تکیے لگا کر تختوں میں بیٹھے ہوں گے حسین کے زبان، دیکھیں گے ہر کوئی نیچے، صالحین، صدیقین، شہداء، شفیع، رحم دل، یتیموں کے پالنے والے سارے نیچے، اور یہ حسین گے ہم حسین کے زبان سب سے اوپر آباد خالق آئے گی سر تو یوں دیکھیں تو اوپر تخت یہ کون ہے؟ کہا رضا کریم کے زبان۔ جی
حضرت امام علی مقام امام حسین کے زوار دیکھیں گے سارے، یعنی اونچا مقام ان کا ہوگا اور ساری دنیا جو ہے وہ ان کے نیچے ہے، وہاں سے ہیں گے۔ اس وقت آواز آئے گی اوپر دیکھو، جب اوپر دیکھیں گے تو امام علی رضا کے زوار نظر آئیں گے، جبکہ حضرت امام علی مقام امام حسین کا درجہ جنت میں کہاں ہوگا؟ سنیے، یہ حدیث ہے المستدرک للحاکم، اور خود حضرت امام علی مقام امام حسین سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ یہ بھی صحیح حدیث میں پڑھتا ہوں۔ اب حوالہ پوچھ لو ناصر عباس سے، یہ وہ فلانے نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا، سند ہے؟ ندارت نہیں ہے۔ آگے کیا؟ تم حرامی ہو، تم حرامی ہو، تمہارے دل میں محبت نہیں ہے، بس حوالہ نہیں، کتاب نہیں، علم نہیں، دلیل نہیں، فتوے ہیں، وہ جتنی زبانیں لمبی ہیں کھینچ تان کے لمبے کر دیں۔ کیا تمہارے منہ کے بول دین ہیں؟ کیا تمہارے جذبات دین ہیں؟ اب سنیے حدیث پاک، حضرت امام علی مقام امام حسین کا درجہ کہاں ہے، اور پھر ان سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ پہلے ان کا درجہ سن لیں، پھر محبت کرنے والوں کا۔ یہ میرے پاس المستدرک للحاکم حدیث نمبر ہے 4664۔ حدثنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کا صفحہ ہے 272، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دخل علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقال انی وإیاک وہذا نائم یعنی علی وہما یعنی الحسن والحسین لفی مکان واحد یوم القیامہ، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا۔ یعنی اس کو امام بخاری اور مسلم نے تو نقل نہیں کیا، لیکن حدیث صحیح الاسناد ہے۔ یہ حکم لگایا حضرت امام حاکم نے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائی اور فرمایا میں، تم اور یہ سویا ہوا یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، لفی مکان واحد، لفی مکان واحد، ایک ہی مکان میں۔ اور تم کہتے ہو نہیں، وہ امام علی رضا کے زوار اوپر ہوں گے، امام حسین کے زوار نیچے ہوں گے۔ تو حضرت امام حسین کے زوار کن کے پاس ہوں گے؟ امام حسین کے پاس ہی تو ہوں گے، یعنی ان سے محبت کرنے والا، کیونکہ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ جب ایک صحابی آئی یا رسول اللہ متی ساز، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عددت لہا، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا ما عددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولکن احب اللہ ورسولہ، کثرت صلاۃ، کثرت صوم، کثرت صدقہ پہ مان نہیں ہے مجھے، میں نے اتنی تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جو حضرت امام علی مقام امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ جانے والے، وہ قیامت کے دن حضرت امام کے ساتھ ہوں گے، حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین کہاں ہوں گے؟ لفی مکان واحد یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ میں، فاطمہ، حسن، حسین، علی ایک ہی مکان میں ہوں گے۔ تو گویا آپ سے محبت کرنے والے حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بات ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 586۔ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو لکھا، اور حدیث نمبر ہے 2654۔ کیا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، کیا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور حضرت امام علی مقام امام حسین کا ہاتھ پکڑا، قالا، اور فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے، حسنین کریمین سے محبت کی، ان کے بابا علی اور مرتضیٰ سے محبت کی، ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عقیدت کی، کان معیہ فی درجۃ یوم القیامہ، وہ بندہ ہم 5 تن سے محبت کرنے والا میرے درجے میں قیامت کے دن ہوگا۔ تو اب حضرت امام علی مقام امام حسین سے محبت کرنے والا جو ان کا زوار ہے وہ تو اونچے مکان میں ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے، لیکن ناصر عباس نے کیا کیا؟ کعبے سے افضل زیارت حسین، زیارت حسین سے کب افضل ہے زیارت امام علی رضا، اور زیارت امام علی رضا کرنے والے وہ زواران حسین سے بھی اونچے درجے میں ہوں گے۔
حدیث کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، فرمان امام کچھ نہیں، یہ دین ہے۔ پھر ایک اور میں حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حدیث طبرانی معجم کبیر کے اندر ہے۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و علی و فاطمۃ و حسن و حسین مجتمعون و من احبنا یوم القیامت ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ہم سے محبت کرنے والے ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ناکل ہم کھا رہے ہوں گے، ونشرب پی رہے ہوں گے، حتی یفرق بین العباد، اس وقت تک جب بندوں کے درمیان فرق نہیں ہو جاتا۔ تو پتہ چلا حضرت امام علی مقام امام حسین کی محبت دل میں پالنے والے وہ قیامت کے دن حضرت حسین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ زوار حسین تو نیچے درجے میں ہو اور ہوگا حضرت حسین کے ساتھ، اور زوار امام علی رضا اونچے درجے میں ہوگا اور ہو بھی امام علی رضا کے ساتھ، کیونکہ زوار تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کی قبر انور کی زیارت کی ہے، جن سے محبت کیا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام علی رضا کا درجہ تو اونچا ہو، امام حسین کا درجہ نیچے ہو؟ بس مجلس چل رہی تھی امام علی رضا کی اور پڑھ دی، یہ نہ دیکھا کہ ہماری طرف لعنتیں آ رہی ہیں، امام علی رضا بھی لعنت کر رہے ہیں، سارے امام لعنت کر رہے ہیں، انبیاء بھی لعنت کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو۔ ارے کچھ عقیدہ بنانے کے لیے قرآن و سنت بھی پڑھ لیا کرو۔